بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلام کے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک بہت بڑے وشے پر بات کرتے ہیں جو ہے اسلام میں انسانیت۔ اسلام رحمت اور انسانیت کا دین ہے جو لوگوں سے نرمی، انصاف اور احسان کے ساتھ ویوہار کرنے کا حکم دیتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ انسانیت صرف ایک شبد نہیں بلکہ ایک پورا جیون پدھتی ہے جو قرآن کریم اور سنت نبوی شریف سے اپنے مول سروت لیتی ہے۔ چلو شروعات کرتے ہیں مول۔ انسان اللہ کے نزدیک عزت والا مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کتاب عزیز میں فرماتا ہے، سورہ الاسراء 70، اور ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور انہیں زمین اور سمندر میں سواریاں دی اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر بڑائی دی۔ عزیز دوستو، یہ عزت ہر انسان کو شامل کرتی ہے، چاہے اس کا دین کچھ بھی ہو، رنگ کچھ بھی ہو یا لنگ کچھ بھی ہو۔ اسلام نسلی یا ورگی بھید بھاؤ کو سختی سے نکارتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ تقوی ہی بڑائی کا ماپدنڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم سے سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ دوستو بزرگوں، رحمت انسانیت کی بنیاد ہے۔ رحمت وہ پہلی صفت ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو بیان کیا، میں تو بس رحمت بن کر سارے جہانوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور رحمت میں شامل ہے ماں باپ کے ساتھ رحمت، اور تیرے رب نے فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، احسان واجب ہے۔ یتیموں کے ساتھ رحمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کا کفیل جنت میں ایسے ہوں گے، اور اپنے 2 انگلیاں سعادت اور بیچ والی دکھائی۔ جانوروں کے ساتھ رحمت، اس شخص کی حدیث جس نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اسے بخش دیا، اور اس عورت کی حدیث جس نے بلی کو تڑپایا تو وہ جہنم میں چلی گئی۔ انصاف اور برابری، اسلام دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کا حکم دیتا ہے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہی تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ پڑوسی اور کمزور کا حق، پڑوسی جبرائیل مجھے پڑوسی کی اسی وصیت کرتے ہیں کہ مجھے لگا کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے۔ کمزور، میرے لیے کمزوروں کو تلاش کرو، تم تو بس اپنے کمزوروں کی وجہ سے رزق اور نصرت پاتے ہو۔ غیر مسلموں کے ساتھ احسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں کے ساتھ مدینہ کا سمجھوتا۔ اس یہودیوں کی کہانی جو نبی کو کچرا ڈال کر تنگ کرتا تھا، جب وہ بیمار ہوا تو نبی کریم اس سے ملنے گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے ایک برا یہودی کو پینشن دیتے تھے۔ سچائی اور امانت مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس تاجر کی کہانی جس نے غیر مسلموں کو زیادہ دیے اور درہم واپس کیے۔ معافی اور درگزر، فتح مکہ کی کہانی، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے ساتھ برتاؤ، تواضع و نرمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ بیٹھتے، نوکروں کے ساتھ کھانا کھاتے، گدھے پر سواری کرتے۔ جس چیز میں نرمی ڈالی گئی وہ سندر ہو گئی، اور جس سے نرمی نکال لی گئی وہ بدصورت ہو گئی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلے۔ ابو بکر نے اپنا سارا مال دان کر دیا۔ عثمان نے جنگ اسرا کے لیے پورا لشکر تیار کیا۔ عورت اور بچوں کے حقوق، قوارن کے ساتھ نرمی کرو۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ بیٹیوں کی تعلیم، یتیموں کی کفالت، صبر اور شکر، مومن کا معاملہ عجب ہے۔ اگر اسے نیکی ملے تو شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ خاتمہ، اسلام میں انسانیت نعرے نہیں بلکہ روزانہ کے عمل ہے۔ ہم مسلمان سے مانگ کرتے ہیں کہ وہ رحم دل، انصاف پسند، سچا تواضع کرنے والا سخی بنے۔ اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کریں گے تو انسانیت کو اس کی عزت واپس ملے گی اور ہم سب سے بہتر امت بن جائیں گے جو لوگوں کے لیے
نکالی گئی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو بات سنتے ہیں اور سب سے اچھی بات پر